کہ جوانوں، ایک دور وہ تھا ہمارے نوجوان کی پہچان یہ تھی کہ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اگر آپ اجازت دے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ عرض کروں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ مسلم جوان کیا تھے، مسلم جوانوں کی راتیں کیسی تھی، ان کی راتوں کا عالم کیا تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر میں اس واقعے کو اپنے الفاظ کا جامع پہنانا چاہتا ہوں۔ ایک جنگ کے موقع پر 3 مسلمان جوان رومیوں کی قید میں آ گئے۔ 3 اتفاق سے ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے۔ رومی بادشاہ نے تینوں خوبصورت جوانوں کو دیکھا۔ اچھا، جوانی بڑی خوبصورت ہوتی، بڑی خوبصورت۔ جو قوم کے جوان گٹکا چبائیں وہ پھول کھلنے سے پہلے مرجھا جاتے ہیں۔ یہ گٹکا موت ہے، اگرچہ ہم اس کو حرام نہیں کہتے لیکن یہ موت ہے۔ سگریٹ یہ موت ہے، یہ سب تمہیں موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ تم موت خریدتے ہو، موت خریدتے ہو۔ مجھے حیرت ہے جب ہم کسی کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کی کمائی کو آگ لگانے والوں، تم کتنے عقل مند ہو، تمہاری عقل کہاں ہے؟ شراب اور ڈرگز جیسے نشے تو بہت بدترین ہے، لیکن یہ سگریٹ کیا ہے؟ فاروق اعظم نے ایک شخص کو سنت سے زیادہ لمبا کرتا پہنتے دیکھا تو ناراض ہو کے کہتے ہیں، ظالم، اگر یہ 4 انگل کرتا تو زیادہ لمبا نہ سلاتا، سنت کے مطابق سلاتا تو یہ 4 انگل کپڑا کسی غریب کو پیون لگانے کے لیے کام آ جاتا۔ جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کے سیٹھ ہزاروں روپے کی سگریٹ پی جائیں، اس قوم کے مزدور ہزاروں روپے کے گٹکے کھا کر کے سڑکوں پہ تھوک دیں۔ مسلمانوں، ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہو، وہ قوم سگریٹ پی رہی ہے، وہ قوم گٹکے کھا رہی ہے، ان بیٹیوں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں جو بیٹیاں لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ سورہ فاتحہ میں بار بار مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھنے والوں، اس رب کعبہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اس دن کسی ماں کوئی بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی بیٹا کسی ماں کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن ایسا خوفناک دن ہوگا کہ جس دن میرے نبی کے سوا نبیوں کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا۔ جس دن لوط علیہ السلام کی بیوی کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، جس دن نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، جس دن نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، کیا تمہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے؟ نبی کا بیٹا بدعقیدگی کی بنیاد پر جہنم میں جا رہا ہوگا، کہاں ہو؟ ہوش کے ناخن لو، اس دن سے ڈرو جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سگریٹ کو کے دھوئیں کو اڑانے والوں، عیاشیوں کو راتوں کے لیے وقف کرنے والوں، کوئی اپنی راتوں کو دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ خدا اگر کسی قوم کو دولت دینا جانتا ہے تو اللہ اس قوم سے دولت کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، یہ جوانی پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے، یہ جوانی اس کے بعد نہ ملے گی۔ جس وقت جوانی کی بہاریں ڈھل جائے گی، بڑھاپے کا وہ نہ جانے والا صدمہ آ جائے گا، اس وقت جوانی کو یاد کر کر کے رو گے، اس وقت زمانہ تم کو فرسودہ قرار چکا ہوگا، اس وقت تمہارے چہرے کی جھریاں آئینے میں تم دیکھ کر کے پچھتاتے ہوں گے۔ دوڑنے والوں،
उस वक्त चलने की भी ताकत नहीं होगी, रुकू करने की भी ताकत नहीं होगी, सजदे के वक्त उठने बैठने की भी ताकत नहीं होगी। जवानी तो जिना की चौखट की नजर कर दिए होंगे। मस्जिद की तरफ अगर कोई हाथ पकड़ कर भी ले जाएगा तो न सजदे ढंग के हो सकेंगे, न रुकू ढंग के हो सकेंगे। खुदारा अपनी जवानी पर रहम करो, तुमको खुदा ने बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। 31 पर लानत करो, ये हमारे लिए नहीं, हम किसी कौम के लिए है। हम कौम के मेमार हैं, हम कौम को तरक्की पर ले जाने के लिए पैदा हुए, हम दुनिया को शऊर देने के लिए पैदा हुए। मुस्लिम जवानों की जवानी क्या है? 3 जवान है, रोम का बादशाह तीनों को पकड़ लेता है। बड़े खूबसूरत थे, आलमे शबाब था, जवानी का उठान था। रात की तारीकियों में सजदों की नूर एक अजीब जो है वो चेहरे को कशिश बख्शे हुए थे, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया जो रात को सजदा करते हैं दिन को उनके चेहरे बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे कौम के जवान अब पाउडर इस्तेमाल करते हैं, मेरी कौम के जवान अब क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मेरी कौम के जवान खूबसूरत बनना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम पाउडर और क्रीम का इस्तेमाल करके भी, तुम हजामों के यहाँ चेहरे बनाकर भी, तुम मसाज गाहों पर जाकर के चेहरों का मसाज करवा कर भी वो हुस्न नहीं ला सकते जो हुस्न तारिक इब्ने जियाद के चेहरे पर था, जो मोहम्मद इब्ने कासिम के चेहरे पर था, जो खालिद बिन वलीद के चेहरे पर था। अल्लाह अकबर। इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया रात को सजदा करने वाले चेहरे दिन में हसीन और जमील नजर आते हैं, दिन में खूबसूरत नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। दाढ़ी मुंडाकर औरतों की तरह चेहरे बनाने वालों और सूरतों को मस्क करने वालों, तो हमारे चेहरे ये दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फेंक कर औरतों को की तरह चेहरे बनाए। हमारे जवानों को देखें तो औरतों के चेहरे याद आए, लेकिन वो चेहरे जो पाउडर इस्तेमाल नहीं करते, क्रीम नहीं लगाते, रातों को सजदा करते हैं, उन्हें देखकर खुदा याद आता है, उन्हें देखकर जलवे यार याद आता है। वो ऐसे चेहरे हैं, वो रातों को बिलकते हैं। क्यों? वो अल्लाह के खौफ से लरसते हैं, वो खुदा के खौफ से कांपते हैं। उनको अपने कमरे की रातें अय्याशियां नहीं दिलाती, उनको अपनी कमरे की रातें कब्र की तारीकी याद दिलाती है। वो रोते हैं, वो बिलकते हैं, वो आंखें भरते हैं और यार को मनाते हैं, मौला को मनाते। किसी सूफी ने कहा था मरने से पहले खुदा को मना लिया तो तू फरिश्तों से अफजल हो गया, और मरने से पहले खुदा को मना न सका तो तू कुत्ते से बदतर हो गया। गाली न समझो इसे, एक सूफी का कौल पेश कर रहा हूं। कुत्ता भी खाता है, हमने भी खाया। कुत्ता भी जिनसी ख्वाहिशात कुत्तियों को देखकर पूरा कर लेता है, हमने भी पूरा कर दिया। कुत्ते को नींद आ गई, सो गया, हम भी सोते हैं। क्या बड़ा काम किया। अगर अल्लाह को ना मनाया तो। एक बुजुर्ग के पास बादशाह ने भेजा, उसका मजाक उड़ाने के लिए। अल्लाह वाले का वो बुजुर्ग गौस पाक की औलाद में से थे। एक औरत को भेजा कि जा उस वली का मजाक उड़ा, अगर वो टेढ़ा तिरछा जवाब देगा तो कत्ल कर देंगे। औरत आई, उसके साथ कुत्ता था। उसने कहा बाबा तेरे चेहरे पे भी बाल है, मेरे कुत्ते की दुम पर भी बाल है, बता मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है कि तेरे चेहरे की दाढ़ी अच्छी है। अल्लाह वाले होते हैं। कहते हैं बेटी अगर मैंने अल्लाह को मना लिया और दुनिया से ईमान पर चला गया तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, और अगर मैं अल्लाह को न मना सका और ईमान पर दुनिया से न गया तो मेरी दाढ़ी से तेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। बस इसी जवाब ने उसके दिल की दुनिया बदल दी और बादशाह के दिल की दुनिया भी बदल। हजारों की तादाद में लोग मुसलमान हो गए। खुदा को मनाया तो फरिश्तों से बेहतर, खुदा को न मना सके तो कुत्ते से बदतर। कहां हो कपड़ों पे नाश करने वालों, जवानी पे इतराने वालों, ये जिस्म को कीड़े खाएंगे। जिम करने के लिए वक्त है, नमाज के लिए वक्त नहीं। मैं जिम का मुखालिफ नहीं,
میری قوم کے جوان کرنا چاہیں تو بالکل کریں، لیکن نماز کے بعد کریں۔ اگر نماز کو چھوڑ کر جم کیا، بازو کو مضبوط کیا، باڈی کو مضبوط کیا، کس کے لیے؟ قبر کے کیڑوں کے لیے، جسم کو بدبودار بنانے کے لیے۔ کب تک جسم سلامت رہے گا؟ جب تک روح کا رشتہ جسم سے قائم ہے تب تک۔ جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ گیا، اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ امام غزالی فرماتے میرے استاد ایک رستے سے جا رہے تھے، ایک جوان اکڑ کر چل رہا تھا۔ اب ہمارے جوانوں کو تو اگر سینہ چوڑا ہو جائے تو تکبر سے پھلا کر چل، میری طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک جوان وہ بھی ہے جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ علی سینہ نہیں پھلاتے تھے، علی اپنی طاقت کو استعمال کرتے تھے اسلام کی خاطر، مصطفیٰ کی رضا کی خاطر۔ جوانی کا غلط تو امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد چل رہے تھے اور ایک جوان اکڑ کر چل رہا تھا۔ میرے استاد کو دیکھا نہ گیا تو کہنے لگے او جوان، اکڑ کر مت چل۔ اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس جوان نے پلٹ کر کہا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ یعنی وہ کسی مالدار کا بیٹا تھا، اس لیے کہنا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، یعنی میرا باپ مالدار ہے تو میں اکڑ کے چل سکتا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تو کون ہے؟ کہا بتائیے میں کون ہوں؟ امام غزالی کے استاد کہتے ہیں تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں تو کیا ہے؟ تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی بدبودار مٹی ہے۔ اس سے اچھے سے اور کیا تجھے پہچانوں؟ یہی تو تیری ابتدا اور تیری انتہا ہے۔ جس کی ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہو اور جس کی انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو، اس کو اکڑ کر چلنا کب گوارا ہے؟ آئینے کے سامنے اترانا کب گوارا ہے؟ تو رات کو جو چہرے سجدے کرتے ہیں ان کے چہرے دن کو خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ اس لیے اپنی راتوں کو رنگین نہ کرو، اگر راتیں رنگین کرنی ہے تو سجدوں کے رنگ سے رنگین کرو، اللہ کے رنگ سے رنگین کرو۔ اللہ کا بھی رنگ ہے، وہ خود فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کی رینی لو، اللہ کا رنگ لو، اس کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے بزرگوں کے نقش قدم کی طرف چلو، غوث و خواجہ کے نقش قدم کی طرف پلٹو۔ یہ کیا ہیروں کو دیکھا، ان زانیوں کو دیکھا، شرابیوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے۔ ہیرو میری نظر میں ایک فاحشہ عورت سے بھی بدترین ہے، کیونکہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی ہے تو گھروں میں چھپ کر کے کرتی ہے، اور یہ پلید اسکرین پر آ کر زنا کرتے ہیں۔ تو ان سے گندا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے گلیز کون ہو سکتا ہے؟ تم ان کے نقش قدم پہ چلے۔ اس نے فلاں پینٹ پہنی تو تم بھی پہننے لگے، اس نے بالی پہنی تو تم بھی پہننے لگے، اس نے جو ہے وہ اللہ اکبر کل تک ٹوپی پہننا یہ اہل اسلام کا شعار تھا، تب تک ٹوپی نظر نہیں آئی، ہیرو نے پہنی تو خود بھی پہننے لگے۔ کہاں ہے یہ قوم؟ فکر کتنی بودی ہو گئی۔ ہیرو کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت کے دن۔ آقا فرماتے المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو اسکرین پر زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو گے؟ جو اتنے بدترین اور بے حیا ہو کہ جن کے زنا کے مناظر دنیا بھر میں 24 گھنٹہ دکھائے جاتے ہیں ان کے